السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان لطیف اوان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار برائے ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسلر پترین تسلیم عباسی صاحب۔ یہ بتائیں کہ آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے دو مضبوط امیدوار تھے، تو آپ نے کس طرح کامیابی حاصل کی؟ میں اپنے حلقے کی عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ووٹ کی پرچی سے جتا کے انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل منتخب کیا۔ اور تیسرا، میں اپنی جماعت کے صدر جماعت شاہ غلام قادر اور سابق وزیر بیرسٹر افتخار گیلانی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے یونین کونسل کا مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا، اور بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے مجھے نون لیگ کا حلقے کا صدر بھی بنایا تھا۔ ہماری گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، تقریباً 5 سال ہماری رہی۔ اس میں ہمارے قائد جو بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب ہیں، سابق وزیر تعلیم، انہوں نے اس یونین کونسل میں بہت اچھے کام انہوں نے کیے، روڈ کے کام کیے، پانی کے، اور لوگوں کو روزگار مہیا کیا اور لوگوں کو نوکریاں بھی سرکاری دلائی انہوں نے۔ تو اتنے 50 سال میں پہلے کبھی کام نہیں ہوئے جتنے کام بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب کے 5 سالہ دور اقتدار میں ہماری یونین کونسل پترین میں ہوئے۔ تو ایک وجہ وہ بھی تھی کہ لوگوں نے ہماری جماعت کو سپورٹ کیا اور ہماری جماعت کی جو کارکردگی تھی وہ انہوں نے کی۔ اور پچھلے یہ جو ہمارا جو الیکشن تھا، اس میں جب جنرل الیکشن تھے، اس میں ہمارے جو لوگوں کو جو مڈ نائٹ ہمارا چوری کیا گیا، وہ ہم نے انشاءاللہ اس بلدیاتی انتخاب میں وہ ہم نے سٹی سے بھی اور یونین کونسل سے بھی ہم نے واپس چھین لیا ہے۔ تو جو ہمارے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دونوں ہمارے بھائی ہیں۔ ہار جیت الیکشن کا ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک ہی جیتتا ہے، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے گھریلو تعلق بھی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ بڑی اچھی دعا اسلام بھی ہے۔ بھائی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ٹکٹ کیسے ملا ہے؟ ٹکٹ مجھے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے مجھ پہ اعتماد کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے حلقے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے اثر رسوخ ہیں اور اچھا لوگوں کے ساتھ یہ ان کا تعلق بھی ہے اور یہ لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، بغیر سیاست کے بھی لوگوں کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے مجھے انہوں نے نامزد مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا اور نامزد کیا اور مجھے میدان میں انہوں نے اتارا۔ آپ نے سیاست میں قدم کس سن میں رکھا اور کہاں سے؟ اسکول لیول سے، کالج لیول سے، کہاں سے؟ اچھا جی، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے سیاست میں بڑا مطلب اس طرح کھل کے سامنے کبھی نہیں آیا سیاست میں ہم جب الیکشن ہوتے تھے اسی وقت ہم سامنے آتے تھے، جب کوئی 5 سال بعد الیکشن ہوتا تھا۔ کالج میں بھی رہا، میں اسکول میں بھی رہا، لیکن میں نے کبھی سیاست میں اتنا زیادہ وہ ایسا نہیں لیا۔ تو یہ تقریباً مجھے 1.5 سال ہوا تھا، 2 سال ہوئے تھے، تو میں نے جب مجھے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے اور شاہ غلام قادر صاحب نے میرا نوٹیفیکیشن کیا، مجھے حلقے کا صدر بنایا، اس کے بعد میں نے لوگوں سے میل جول آگے پیچھے، تو میں نے لوگوں کے ساتھ سیاسی طور پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو کوئی میری اتنی لمبی تاریخ ہے نہیں ہے سیاست کی جو میں کروں۔ یونین کونسل کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، تو انہوں نے آپ پر اعتماد کیسے کر لیا؟ آپ پہلے سے ہی سیاست میں تھے، پہلے سے ہی ان لوگوں کے کام کروا رہے تھے، یا اس کی وجہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے یہ کیا جی کہ ایک تو میری جماعت کا جو میری جماعت نے پچھلے 5 سالوں میں کام کیے تھے، اور دوسرا لوگوں کے ہم ویسے بھی لوگوں کے ساتھ ہم بغیر سیاست کے بھی لوگوں کے ہم کام آتے رہے، تو لوگوں کے جو چھوٹے موٹے کام تھے جو ہماری وسط میں تھے، ہم نے انشاءاللہ وہ کام لوگوں کے کیے۔ اس لیے لوگوں نے، اور آئندہ بھی لوگوں کو یہ ہم پہ یقین ہے کہ ہم پہ اعتماد کر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے بعد میں بھی یہ ہمارے کام آئیں گے۔ الیکشن مہم کے دوران عوام سے کوئی وعدے وعید کیے تو آپ کس طرح پورے کریں گے؟ یہ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا لطیف صاحب، کہ میں نے لوگوں سے جب میں کمپین پہ نکلا میں نے لوگوں کو یہی بات بولی ہے کہ میں نے کہا ابھی تک تو ہمارا کوئی اختیار بھی ہمیں پتہ نہیں چلا ہے، یہ اسمبلی میں قانون سازی ہوگی، یہ ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل کا جو اختیار ہے وہ آئے گا، پھر یہ 27 کے بعد جب ہم جیت جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے،
اور آپ لوگوں کی حلقے کی لوگوں کی دعاؤں سے، تو پھر ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، نہ ہمارے پاس ابھی کوئی، ہمیں اپنے اختیار کا ہی نہیں پتہ ہے۔ جب ہمارا اختیار آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ہر پولنگ اسٹیشن پہ لوگوں کے ساتھ آئیں گے، ہم وہاں پہ مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم جا کے جو بھی ہمارے پاس اختیار آئے گا ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یہ ہمارے پاس اختیار ہے، آپ بتائیں اب ہم کیا کریں۔ تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، تو ہماری جماعت کی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اگر ساتھ دیا انہوں نے ہمارا تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور ضلع اس کو چیئرمین بننے کے لیے، انشاءاللہ ضلع کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے۔ اچھا، یونین کونسل کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کر آپ کو کامیاب بنایا، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے ابھی؟ میں جی اپنی یونین کونسل لوگوں کا، میں ایک تو پہلے بھی میں نے شروع میں شکریہ ادا کیا، دوبارہ پھر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیے یا جنہوں نے نہیں دیے۔ اب میں پوری یونین کونسل کا ڈسٹرکٹ کونسل ہوں، تو انشاءاللہ تعالی کہ جب ہمیں کوئی اختیار ملے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے، اور ہم لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔